میں گزارش کر رہا ہوں کہ جو حضرات باہر موجود ہیں مولا کے عزادار برائے کرم فرش عزا پہ تشریف لے آئیں. یوم عباس کی الوداعی مجلس کو خطاب فرمانے جا رہے ہیں عالی جناب مولانا تقی رضا صاحب. میں گزارش کر رہا ہوں برائے کرم فرش عزا پہ تشریف لے آئیں. قبلہ کے استقبال کے لیے میں چند مصرے حاضر کرتا ہوں. بطور خاص سماعت فرمائیے گا کہ وقت آخر لب شبیر سے آئی یہ صدا. وقت آخر لب شبیر سے آئی یہ صدا, میرے معبود صدا ہوتی رہے تیری ثنا. وقت آخر لب شبیر سے آئی یہ صدا, میرے معبود صدا ہوتی رہے تیری ثنا. روز اول کا جو وعدہ تھا کیا وہ پورا, روز اول کا جو وعدہ تھا کیا وہ پورا. میں تیرا بندہ ہوں پھر کرتا ہوں تجھ سے وعدہ, میں تیرا بندہ ہوں پھر کرتا ہوں تجھ سے وعدہ. تیرے اسلام کو ہر عہد میں غازی دے گی, میری مجلس تیرے مسجد کو نمازی دے گی. تیرے اسلام کو ہر عہد میں غازی دے گی, میری مجلس تیری مسجد کو نمازی دے گی. میں گزارش کرتا ہوں اپنے دونوں دست جب کو جوڑتے ہوئے عالی جناب مولانا تقی رضا صاحب سے کہ وہ ممبر رسول پر تشریف لائیں اور اپنے نورانی بیان سے تمام مومنین حضرات قلوب کو منور فرمائیں. آواز بلند نعرہ صلوات. رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبارئ خلائق أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. والعاقبة للمتقين. الجنة للمطيعين والنار للعاصين. صلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبیب قلوبنا مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین امام الحرمین صاحب کعبہ و قوسین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد صلی اللہ
علی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المکرمین المطہرین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتاب الکریم وهو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انک لعلی خلق عظیم. صلوات. گرامی قدر مومنین اور حاضرین مجلس، بہت ہی مشہور و معروف یہ آیت ہے جسے آپ اکثر و بیشتر سنا کرتے ہیں. آیتیں وہی ہوتی ہیں، قرآن مجید کی اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے، اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، اپنی اپنی معلومات. اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ ان کا، یہ جو انا ہے، یہ جو انا ہے، دو چیزیں آپ دیکھتے ہوں، انا اور انا. اشہد انا آپ کہتے ہیں کلمے میں، اذان میں. جب درمیانے کلام میں آ جائے گا تو انا ہوتا ہے، اور ابتدائے کلام میں آئے گا تو انا ہوگا. جیسے انکا علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے نا. میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد اللہ کے رسول ہے. اللہ یہاں شروع میں جو ہے انا لگا ہے، انا کے ساتھ کاف جڑا ہوا ہے. یہ بھیا گرامر پورشن ہے، کیونکہ میں پڑھانے والا آدمی ہوں تو ہمارا انداز الگ ہوگا. صلوات بھیجیے آگا. عجیب حیران کی بات ہے کہ جو آدمی جس چیز میں ہر وقت رہتا ہے تو اس کو وہی انداز رہے گا. انکا، اللہ کہہ رہا بے شک آپ کو. آپ نے خود دیکھا ہوگا، اہل نظر تشریف فرما ہے کہ انگریزی گرامر کا طریقہ یہ ہوتا ہے فرسٹ پرسن، سیکنڈ اور تھرڈ. فرسٹ جو ہے وہ اردو میں متکلم کہلائے گا، اور سیکنڈ جو ہے اردو میں مخاطب کہلائے گا. تھرڈ جو ہے وہ غائب کہلائے گا، یعنی جس کے بات تو ہوگی لیکن سامنے حاضر نہیں ہوگا. یہی انگریزی کا طریقہ ہے. عربی ذرا گرامر ٹف ہے اور زبانوں سے. آپ ہندی کی ویاکرن پڑھیں، چاہے فارسی کا دستور زبان پڑھیں، چاہے انگریزی کی گرامر پڑھیں، چاہے اردو کی قواعد پڑھیں، اور عربی میں آئیں اگر تو یہ ذرا ٹف ہے. دنیا کی جہاں تک میری معلوم ہے، ہم وہی پڑھیں گے جو ہمیں معلوم ہے. ہاں آپ دیکھیں اور آپ پوچھیے گا کسی سے، کسی جگہ بھی قواعد کے دو پورشن نہیں ہیں. ویاکرن میں ایک ہی ہے، گرامر میں ایک ہی ہے، لیکن عربی یہ ہے کہ اس میں دو ہیں. ایک صرف ہوتا ہے، ایک نحو ہوتا ہے. صرف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کام کب ہوا، کس زمانے میں ہوا، کرنے والا مرد تھا یا عورت تھی، ایک تھے، دو تھے یا بہت سے تھے. اور نحو کا کام یہ ہے
کہ حرف کے آخر میں زبر زیر پیش کیسے آئے گا؟ صلوات بھیجیے آپ، وہ بتا دیں اس کے اوپر زبر کیسے آ گیا؟ ہنر ہے یہ، ایسے زبر زیر نہیں لگتا، تماشا تھوڑی نہ ہے، یہ ہنر ہے پورا۔ جب قرآن نازل ہوا تھا تو اس میں زبر زیر پیش نہیں لگے تھے، بھائی ظاہر میں ضرورت ہی نہیں تھی، وہ اہل زبان تھے، اہل زبان کو قواعد کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے کی انگریزی جب بولے گا کوئی آدمی سارے ٹینس کا خیال رکھے گا، ہے کانٹینیوس ہے کہ نہیں ہے، پرفیکٹ ہے کہ نہیں ہے، انڈیفینٹ ہے کہ نہیں ہے نہیں، وہ کہے گا۔ لیکن آپ برطانیہ اور امریکہ چلے جائیے، وہیں اسٹیٹ فارورڈ ماریں گے، صلوات بھیجیے آپ، ان کو ضرورت نہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ اسے انہیں معلوم ہے ان کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ سب۔ ہم لوگ جائیں سعودی عربیہ یا حج کرنے یا عراق جائیں، ہم لوگ وہاں جوڑ کے بولے، اتنی دیر میں کوئی سمجھ بھی نہیں آ رہا یہ کہہ کیا رہا ہے، صلوات بھیجیے آپ۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ بے شک آپ کو، اپنے نبی سے اللہ کہہ رہا ہے بے شک آپ کو خلق عظیم کے درجے پر فائز کیا، اللہ کہہ رہا ہے۔ اہل نظر ہیں، اب آپ یہ سوچئے کہ جب بھی کسی کو کوئی منصب، عہدہ، پوسٹ، پد دیا جاتا ہے، دینے والے کو بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں اہلیت ہے کہ نہیں ہے، اور لینے والے کو بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو ذمہ داری مجھے دی جا رہی ہے مجھ میں یہ اہلیت ہے کہ نہیں ہے، میں اس کے لیے ایلیجبل ہوں کہ نہیں ہوں۔ ایسا نہ ہو، ہر آدمی جانتا ایسے نہیں دے دیتا، یہ آپ سمجھ لیجئے گا، میں بتا رہا ہوں، انٹرویو بھی کرے گا، آپ کی علمی صلاحیت کو دریافت کرے گا، آپ کے اندر نفسیاتی کیا پہلو ہیں اس کو بھی دیکھے گا۔ بھئی جیسا جس لائن کی ملازمت ہوتی ویسے انٹرویو ہوتے ہیں، یہ تو آپ جانتے ہی ماشاءاللہ سے۔ اب جب اللہ نے اپنے نبی کو رسالت عطا فرمائی تو کیا یہ نہیں بتایا ہوگا کہ رسالت چلے گی کیسے؟ لیکن یہ کہنا کہ میں نے اخلاق کے درجے پر فائز کیا، ہمیں یہ تو انہیں پہلے سے معلوم ہوگا، لیکن نہیں، اللہ نے آیت نازل کر کے یہ بتایا کہ اللہ کی نظر میں اخلاق کا کتنا مرتبہ ہے۔ صلوات بھیجیے آپ آگا، اگر مرتبہ نہیں ہو رہا ہے۔ اب آئیے دیکھیے اخلاق کیا ہوتا ہے، اور یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ دو چار بات ہے۔ آپ کسی کو نہ پیسے دے، پیسہ وقتی کام کرتا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ وقتی تو آدمی چلیے ٹھیک ہے ضرورت مند ہوگا، اور اگر جاندار ہے تو پیسے سے بھی دبنے والا نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس سب سے بڑا اسلحہ اور کوئی ذریعہ ہے تو وہ ہے آپ کا اخلاق۔ یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ ایک مقولہ ہے شہر لکھنؤ کا کہ زباں شیریں تو ملک گیری۔ کیا مطلب ہے اسے؟ کبھی غور کیا؟ زباں شیریں تو ملک گیری، یعنی جس کے پاس زبان میٹھی ہے وہ حکومت چلا لے گا۔ ہندوستان میں یہی تو ہو رہا ہے۔ صلوات بھیجیے آگا، بابا سے بولوں صلوات بھیجیے آگا۔ یہ زبان ہی کا تو کھیل ہے بھیا، اور کیا ہے؟ جب زبان بڑھیا تو کھیل چل رہا ہے۔ زبان کو اچھا رکھیے، زبان آپ کی اچھی ہو جائے آپ بہترین حکومت کر لے جائیں۔ میں بتا رہا ہوں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب بھی اما ان کے کھانے میں نہیں بنائی نہیں ہے، صلوات بھیجیے بابا، جہاں ارے جہاں مولانا صاحب کیسی باتیں، جان قربان، اور ہمیں معلوم کام سے نہیں کرنا ہے، صلوات بھیجیے بابا۔ کچھ لوگوں کو اللہ نے ہنر دیا۔ اب ہوتا کیا ہے سنیے گا آپ، ہوتا یہ ہے پھر اس آدمی کو لوگ کوئی برا نہیں کہہ پاتا ہے، ہم اتنی بڑھیا تو بات کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، زبان کو بڑھیا رکھیے ہمیشہ، اور پہلے تولیے
پھر بولیے. ہاں ایسے نہیں ماں بڑبڑا چلے جا رہے ہیں. آپ لوگ جو ہیں پہلے بول لیتے ہیں. ہم غلط تو نہیں کہے, جب تو غلط ہو ہی گیا ہے. صلوات بھیجیے آپ آقا, اب وہ کہاں سے اچھا ہو جائے گا. ارے بھائی آپ غلط بول ہی گئے آپ. اور یہ یاد رکھیے گا, منہ سے نکلی بولی اور بندوق سے نکلی گولی. ابھی تک کوئی ایسی ہو سکتا ہے اگلے 50 سالوں میں کچھ ہو جائے, ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے کیونکہ زمانہ بدل رہا ہے, کیا ہو جائے, لیکن ابھی تک گولی واپس نہیں آئی ہے. ہاں تو اب آپ کی بولی بھی واپس نہیں آئے گی. اس نکل گیا تو بس اب آپ چاہے جتنا مکھن پالش کرتے رہیے, یہ ہونے والا نہیں ہے. اسی لیے پہلے بولو اور تولو اور پھر بولو, اور اگر ضرورت نہ ہو تو نہ بولو. صلوات بھیجیے آپ آقا. کوئی ضرورت نہیں بھائی, کیا ضرورت ہے ہم بولیں, بے وجہ نہ بولیے. اگر ضرورت نہ ہو تو بولنے کی ضرورت کیا ضرورت ہے بھائی. جب ہم سے کوئی رائے نہیں لے رہا ہے, ہم پہ کوئی پوچھ رہے زبردستی میری رائے ہے, اب آپ ہیں کیا. صلوات بھیجیے آپ آقا. زبردستی بھائی میں تو اس معاملے میں بہت سخت آدمی ہوں. اگر آپ نہیں بتا, خدا نہ خواستہ میں آپ سے پوچھ لوں, ہمارے مزاج میں نہیں ہے ہمارے. بھائی جب آپ ہمیں شامل کرنا نہیں چاہتے تو میں کیوں پیر پھنساؤں بھائی, زبردستی قیمت گراؤں. صلوات بھیجیے آپ آقا. زبان کا کھیل ہے, آپ سنیے گا بات. دیکھیے یہ زبان جو ہے نا, اسی کے اندر آدمی پوشیدہ ہے. بہت ہی معذرت کے ساتھ پورے مجمع میں اگر کسی کو برا لگے تو بہت معذرت کے ساتھ, زبان میں آدمی پوشیدہ ہے. مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے نہیں. میں آیا یہاں مجلس پڑھ کے لیے, آپ تو جانتے ہیں ہمیں بہت اچھی طریقے سے. میں کہیں گیا مجلس پڑھنے, بہت پورا پہلے ہم اشرے بار بار پڑھتے, تب تو کہیں جاتے باتے نہیں. تو اگر یا کوئی اور آیا, میں آیا, میں چپ کے یہاں بیٹھ جاؤں. اگر آپ مجھے نہ پہچانتے ہوتے تو میں چپ کے آگے بیٹھ گیا. شاعر پڑھ رہے تھے, یہ پڑھ رہے تھے, تعریف کر دی, بھیا پڑھ کے چلے گئے تو ٹھیک. آپ ہمیں پہچان نہیں پائے میں کیا ہوں, آپ کچھ نہیں جانتے. بھائی مولوی صاحب ہیں, پڑھنے آئے ہیں, درگاہ میں رہتے ہیں, اب یہ نہیں معلوم یہ کہاں کے ہیں. جیسے ہی میں ممبر پہ بیٹھا اور میں نے خطبے کے بعد بولنا شروع کیا, لوگ کہنے لگے ہیں پشچم کے ہیں. صلوات بھیجیے آپ آقا. آدمی اپنی زبان کے پیچھے پوشیدہ ہے. جہاں بولا, زبان آپ کے خاندان کا پتہ دیتی ہے, زبان آپ کے علم کا پتہ دیتی ہے, زبان آپ کی شرافت کا پتہ دیتی ہے, زبان آپ کتنے پانی میں ہے تو لفظوں میں آدمی سمجھ لیتا ہے. اس لیے جناب رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمایا, ضرب اللسان اشد من ضرب السنان. کیا مطلب ہے؟ ضرب مانے چوٹ, لسان مانے زبان, من مانے شے, اشد مانے شدت. کیا کہ زبان کی چوٹ, یہ دھیان رکھیے گا, زبان کی چوٹ سنان اور نیزے سے زیادہ خطرناک ہے. اور یہ حقیقت ہے, زبان کی چوٹ جو ہے وہ سنان اور نیزے سے خطرناک. آپ کہیں کیسے؟ ابھی سنیے. ہمارے تلوار یہاں پر لگ گئی مثلا, کسی نے مار دیا کچھ. اب میں گیا, ڈاکٹر نے کہا 18 ٹانکے لگیں گے. بھائی ہم لگاؤ, بغیر کے کام ہی کیسے. اس کے بعد ان کا مولانا پریشان نہ ہوئیے گا, سرجری کروا لیجیے گا, پلاسٹک سرجری, یہ کچھ پتہ نہیں چلے گا. لیجئے, ہم نے سرجری بھی کرا دی. اب لوگ ہم سے پوچھو مولانا صاحب وہ آپ کے چوٹ لگی تھی, مجھے ہم کو یاد ہی نہیں کس پہ لگی تھی, دائنے پہ لگی. تو سنان کا, نیزے کا, تلوار کا زخم بھر گیا, لیکن زبان کی چوٹ. میں نے کہا بھائی ہیں گلے مل لو. کہا مولانا صاحب آپ کے کہنے سے مل لیا, ورنہ آج تک میں بھولا نہیں ہوں. صلوات بھیجیے آپ آقا. یہ آپ یاد رکھیے گا, آج تک میں بھولا نہیں ہوں جو انہوں نے کہا ہے. دیکھا آپ نے, زمانہ گزر گیا, محلے والے کھڑے ہو گئے,
رشتہ دار کھڑے ہو گئے، گلے مل رہا ہے، کہتا مولانا صاحب ایسی بات کہہ دی، میں پتہ نہیں کیا کہہ دیا، صلوات ہے جی آپ۔ تو اس لیے زیادہ بولنا نہیں چاہیے، اور زیادہ بولنے سے آدمی کی قیمت بھی گر جاتی۔ ہاں آپ یہ یاد رکھیے، زیادہ بولنے سے، گھر میں آپ زیادہ بولنے لگیے، ہر بات پہ ٹوکا ٹاکی ماریے، وہ دلہن آپ کی کہیں گی اے بھیا سنا تمہارے ابا جب سے ریٹائر کیا ہوئے قیامت آ گئی، صلوات بھیجیے آپ۔ تو گھر پہ، اور آپ اگر گھر میں نہ بولیے تو نہیں، آپ اگر یوں آپ نے ٹوکا ٹاکی لے دلہن، اے بھیا اپنے ابا کو سمجھائیے، وہ تو معذور کیے ہوئے ہیں، اور اگر آپ خاموش ہیں، صبح آپ کی نماز کے لیے اٹھے اور آپ نے بہو نے لا کے چائے رکھی، خدا تمہیں سلامت رکھے، زندہ رکھے، جیو، اس کے بعد آپ چلے گئے مسجد میں، قرآن پڑھنے لگے، مسجد صفائی کرنے لگے، تسبیحاں ٹھیک ہے، اب آپ گیا، پھر آئے 11 بجے، ابا ناشتہ کریں گے، اے دے دو، کھا لیا، اس کے بعد پھر نماز پڑھنے چلے گئے، کچھ بول نہیں رہے، پھر کھانا، سو گئے آپ، اب کتنے سیدھے ہیں بیچارے، صلوات بھیجیے آپ آگا، میں سامنے کی سے پڑھتا ہوں، صلوات بھیجیے آپ آگا۔ یہ آپ کو اگر اپنی عزت کرانا ہے تو زبان کا تحفظ کیجیے، ہاں یہ یاد ہے، یہ اللہ نے، اب یہ غور کیجیے گا، اتنا منا سا گوشت کا لوتھڑا ہے، تراش کے خراش کے، کسی کی نکیلی کسی کی گول، یوں لگا کے اب بالکل آخر میں اٹکا دی، ہاں، اور اللہ نے کیا کہا کہ دانتوں کا قید خانہ اور ہونٹوں کا تالا کا اندر ہی رہنا، بار بار نکلنا نہیں، صلوات بھیجیے آپ آقا۔ لیکن یہ ہے بڑی خطرناک، خوب نکلتی ہے، اور آپ یہ دیکھیے، اس بات پہ کبھی غور کیا آپ نے، 32 دانتوں میں اکیلی ہوتی ہے، ہاں صلوات بھیجیے آپ آقا۔ 32 دانتوں میں، کبھی ادھر کبھی ادھر، چین تو ہے ہی نہیں، ہاں ہاں بے چین، کسی صورت سے وہ باہر نکلے، بھائی کو بھائی سے جدا کرائے دے رہی، رشتہ دار کو رشتہ دار سے جدا کرائے دے رہی ہے، دلہن سے شکوہ پیدا ہو گیا، بیٹے ناراض ہوئے جا رہے ہیں۔ اس لیے زبان کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے، کہ اگر سماج میں عزت چاہتے ہو تو خاموشی اختیار کرتے جاؤ، کامیاب ہوتے جاؤ گے، صلوات بھیجیے آپ آقا۔ یہی بھیا دیکھو زبان، اس کا صحیح استعمال کیجیے، مزہ آ جائے گا۔ اور آگے بڑھ کے کہوں، اب یہ جو بات اخلاق، یہ اخلاق کیا ہوتا ہے؟ اہل نظر تشریف فرما ہے، آپ بتائیے اخلاق کیا ہوتا ہے؟ 2 چیزیں ہیں، تھوڑا دیر ہو جائے تو پریشان نہ ہوئیے گا، صلوات بھیجیے آپ۔ ابھی تو اپنے مقصد پہ آ بھی نہیں پائے ہیں۔ یہ اخلاق کیا ہوتا ہے بھائی؟ 2 چیزیں ہیں، ایک ہوتی ہے صورت اور ایک ہوتی ہے سیرت۔ بہت ایک کیا ہوتی ہے؟ صورت، اور ایک ہوتی ہے سیرت۔ صورت دکھائی دیتی، سیرت دکھائی نہیں دیتی، چھپی ہوتی ہے، نام چاہے سیرت آ رہا ہو، صلوات بھیجیے آپ آقا، اس سے بحث نہیں، نام زینت آ رہا ہو، سیرت آ رہا، پتہ نہیں کیا کیا لوگ لگ رہتے ہیں، سیرت آ رہا یعنی سیرت کو سجانے والی، اللہ اکبر، آ رہا آرستن مصدر سے ہے، صلوات بھیجیے آپ آقا۔ ایک صورت ہے اور ایک سیرت ہے، صورت سامنے ہے، لوگ کہتے ہیں صورت اچھی بھی ہوتی اور سیرت برے بھی ہوتی، غلط ہے یہ صحیح ہے؟ آپ بتائیے، ایمانداری، فرش ادا بچھا ہوا ہے اور علم آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، کیا یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں صورت خراب ہے، یہ کہنا چاہیے؟ حق ہے ہمیں؟ یہ ہمیں تو نہیں حق ہونا چاہیے۔ اللہ کی مخلوق میں عیب نکالنا یہ ہمارے حق کی تو بات ہے نہیں۔ جناب لقمان کے بارے میں جہاں تک مجھے معلوم ہے، جہاں تک میں نے پڑھا ہے، یہ لکھا تھا
کہ جناب لقمان کا چہرہ بہت خوبصورت نہیں ہوگا؟ انسان ہے بھائی، ہر آدمی نہیں اب آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا تو ہم کیا کریں؟ تو خوبصورت نہیں ہوں گے؟ تو ایک شخص نے کہا ہمارا لقمان چہرہ کیسا ہے؟ کہا یہ بتاؤ میری تعریف کر رہے ہو یا بنانے والے کی؟ صلوات بھیجیے آپ بابا۔ کس کی تعریف؟ ارے اس کے تو دھارا شاہی ہو گیا، میری تعریف کر رہے ہو یا بنانے والے کی؟ یہ تو گھر کی عورتوں کو بتائیے گا، صلوات بھیجیے آپ بابا۔ یہ سب گھر کی عورتوں کو بتایا کیجیے گا، نوجوانوں کو بتائیے جو اماں سے کہا میں بہت خوبصورت ہونا چاہیے۔ کون باپ ہے؟ میں بھی باپ ہوں بیٹی والا۔ کون باپ چاہے گا کہ میری بیٹی خوبصورت نہ ہو؟ ہے کوئی؟ اتنے بڑے مجمع سے کہہ رہا ہوں، کوئی باپ چاہے گا؟ اگر اس باپ کے پاس اتنا ہنر ہوتا تو لے کے بیٹھ جاتا، برش و پینٹ اپنی بیٹی کو گجریا بنا دیتا۔ تم تو اللہ کی مخلوق میں عیب نکال رہے ہو۔ صلوات بھیجیے آپ۔ اب باتیں بہت ہیں، پہلی سب میں بیٹھے کھٹا کھٹ مار تسبیح پڑھی جا رہی ہے، بڑا ڈھٹا صاحبزادے کے دیکھ کے شیطان بھی گھبرا جائے۔ صلوات بھیجیے آپ۔ ایسا نمازی آدمی کہ دیکھ کے ڈر لگا جا رہا، لیکن جب ان سے نہیں اللہ کی مخلوق ہے کیا کیا جائے بھائی؟ آپ کو یاد ہوگا، پتہ نہیں آپ لوگوں کو یاد ہے نہیں یاد ہے، ایک شاعر تھے، ہیں ابھی اللہ ان کو طول عمر دے، مظفر پور بہار کے۔ پہلے لکھنؤ میں محفلیں بہت نہیں ہوتی تھی، گنی ہوئی تھی۔ تحسین علی خان کی مسجد 13 رجب، یتیم خانہ 13 رجب، 18 شعبان کاغمین، وجے زینب ڈے، بعد میں سب آئیں وجود میں جتنی میں مسجدوں کی پرانی 50 سال وہ الگ کی منزل۔ شاعر آتا تھا، بس جلدی سننا میرے نوجوانوں، شاعر تھے اسد مظفر پوری، اب تو بزرگ ہو گئے ہیں، جب ہم چھوٹے تھے مدرسے میں پڑھتے تھے تب ان کی عمر 45 سال سے کم نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا سنیے گا، اس پہ لگایا تھا، تضمین کی تھی کہ آداب کوئی اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے۔ اس پہ انہوں نے 2 مصرے کہے تھے، انہوں نے کہا تھا چہرے تو یوں بہت ہیں پر حسن نظر نہیں، کہنے کو کائنات ہے رہنے کو گھر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ صلوات بھیجیے آبادا۔ دیکھیں چہرے تو سبھی اچھے ہیں لیکن ہمارا نظریہ اچھا نہیں، اسی لیے جھنجھٹ ہے۔ جب دیکھیے گا آپ کیا ہوا، لڑکی نہیں پسند آئی، ارے واہ رے واہ، آپ تو معلوم ہو رہا ہے اللہ کی دوسریا ہے۔ اللہ صلوات بھیجیے آبادا۔ اب ہم سے آپ سے سوال کریں، ایماندارانہ سوال ہے، برا نہ مانیے گا، یہ جو آپ وہاں کہہ کے آئے ہیں اور ایک مومن کا دل ٹوٹا، اس بچی کے اوپر جو آپ نے نفسیاتی دباؤ بنایا، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کون ہوگا؟ کوئی ہے جواب دینے والا؟ لیکن روز ہوتا ہے یہ۔ ہمارا تو ایک ہی کہنا ہے کہ جو لوگ دیکھنے جاتے ہیں وہ ایک آئینہ لے کے جایا کریں، کبھی کبھی اپنا بھی چہرہ دیکھ لیا کریں۔ صلوات بھیجیے آپ۔ خود مسئلہ تو یہ سب ایسی بات نہیں ہے، اللہ کی مخلوق ہے، صورت کوئی بری نہیں ہوتی، ہمارا نظریہ برا ہوتا۔ رنگ کم ہے تو وہ لڑکی کیا کرے، اس کے ماں باپ کیا کریں، قد چھوٹا ہے وہ کیا کرے بھائی؟ مگر وہی ہے کہ سماج بڑا ظالم ہے۔ جناب نوح کا نام جناب نوح تو تھا نہیں، کسی نے عبد الملک لکھا، کسی نے عبد الغفار لکھا، کئی نام لکھے، نوح کیوں ہو گئے؟ یہ تو لکھا ہے تاریخ میں کہ راستے میں جا رہے تھے اور ایک خارش زدہ بڑا روئیں اس کے جوتے ہوئے کتا بیٹھا ہوا تھا، جناب نوح سے خالی یہی نکل گیا، کیسا کتا ہے
فوراً کتا قدرت خدا سے گویا ہوا میں اتنا برا ہوں میرا ہی جیسا ایک بنا دیجئے. میرا ارے سن کے بس آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تب سے نو نام ہو گیا. اب بات آ گئی تو اور بڑھا دوں. آپ پہلے نظر ماشاءاللہ سے آپ کا سنا ہوا واقعہ ضرور ہوگا, وہ ابھی یاد آئے گا آپ کو فوراً. کیا ہوا؟ ہمارے اور آپ کی نظر یہ دیکھیے, ہم لوگ فوراً رسیدیں لیے بیٹھے رہے, خط سے لگاتے فتوا. میں مفتی بھی اتنی جلدی فتوا نہیں دیتا جتنی جلدی مومنین دیتے ہیں. صلوات بھیجیے آپ. جناب موسیٰ سے اللہ نے کیا کہا؟ موسیٰ کل جب آنا تو اس کو لے کے آنا جو تمہاری نظر میں سب سے کمتر ہو. امتحان ہو گیا. جو تمہاری نظر میں سب سے کمتر ہو. اگر ہم ہوتے پورا محلہ تو اکٹھا کر دیتے. صلوات بھیجیے آپ. یہ طے ہے. ہاں 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 سب کو بھٹور لے جاتے. ہم ہی اول ہیں. اللہ میاں میں ہوں جی میں. ہم لوگ تو میں کا ایسا بھوت سوار ہے, اللہ پلے کچھ نہیں, خاک سے منہ بھر لے. صلوات بھیجیے اللہ. باتیں بہت اونچی اونچی ہے بھائی, کچھ نہیں. ہاں ہم ہوتے تو پورا محلہ تو اکٹھا ہی پروردگار یہ بھی ہیں یہ بھی ہیں. جناب موسیٰ کا امتحان گھبرات ہے. رات آ گئی پریشان, کس کو لے کے جاؤں؟ پروردگار سب تو تیری مخلوق ہے, کہاں جاؤں؟ آخر میں بیچارے جا رہے تھے. ایک چھوٹا سا کتے کا بچہ ڈوری ڈاڑی باندھ کے کھینچنا شروع کیا. لے کے چل, جیسے کوہ طور نظر آیا فوراً خیال آیا اما کہیں یہ بھی اللہ کی نظر میں معزز ہوا تو پھر کیا کروں گا. میں ہی چھوڑ دیا. آپ کوہ طور پہ گئے اللہ سے باتیں کرنے کے لیے اور سب کلام ہو گیا تو اللہ نے کہا بھیا موسیٰ اتنے احسانات کے بعد ایک کام کہا اور وہ بھی تم نے نہ کیا. دریا میں خندق کے اندر میں نے بچایا, فرعون کی مصیبتوں سے میں نے نجات دی, جادوگروں سے ہم نے بچایا. ہم ماں پورا اتنا, اور اس کے بعد ایک کام کا پروردگار عالم تو نے کہا تھا کہ جو تمہاری نظر میں سب سے زیادہ پست اسے لانا. ہمیں اپنے سے سب اچھے نظر آئے. معصوم نبی کی نظر میں ہر اچھا, گناہگار کی نظر میں ہر آدمی برا. صلوات بھیجیے آپ بابا. تو پروردگار عالم نے کہا وہ جو لے کے آ رہے تھے, جس کو لے کے آ رہے تھے اس کو کیوں نہیں لائے؟ کہ پروردگار میں نے سوچا کر یہ بھی بہتر ہوا کہ اچھا ہوا نہیں آئے. اللہ کہہ رہا ہے اچھا ہوا کہ نہیں لائے, ورنہ نبوت واپس لے لیتا. نبوت واپس ہوتی نہیں ہے, لیکن یہ ہمارے لیے تحدید ہے کہ اللہ کیسا موقف رکھتا ہے. صلوات بھیجیے آپ. آپ کے بات میں دم ہو, ایسا نہیں ہے کہ بات اصل ہے. آپ بات بتائیے. اب آپ خود دیکھیں ماشاءاللہ سے اہل نظر تشریف فرما ہے. دیکھیے آپ اب تک کنویں میں ختم ہی ہو گئے, تب اجڑ گیا ہیں. پہلے کنویں کے جگت پہ پتھر ہوتے تھے اور پتھر کے اوپر کیا گھڑے مٹی کے, مٹی کمزور پتھر مضبوط, لیکن رکھے رکھے پتھر گھس جاتا تھا. اتنا بڑا گھنٹہ لگا ہوا اسکول میں تانبے کا یا لوہے کا, مارا پہلے پیریڈ, مار مار تو کا چہرہ بگڑ جاتا ہے. لکڑی سے چورا ہے تو آپ کچھ زبان میں اثر رکھیے, کہہ کے دیکھیے آدمی بدلتا ہے کہ نہیں بدلتا ہے. صلوات بھیجیے بابا. آپ کسی کو مدعو کرنا چاہتے ہیں آپ اسے بلائیے, اب اسے کہیے. اگر آپ اسے دوری رکھیں گے تو کیا سمجھے گا آپ کی مجلس کو, کیا سمجھے گا آپ کے مقصد کو. آپ اسے بلائیے کہ دیکھو دروازہ ادھر بھی کھلا, دروازہ ادھر بھی, جدھر دل چاہے مجلس میں چلے آؤ. کیونکہ جو دماغوں میں غلط باتیں بٹھائی گئی ہیں وہ دور تو ہوں, انہیں معلوم بھی تو ہو
اور یہ سمجھ لیجیے کہ میں منبر پر دے کہہ رہا ہوں، مجلس اثر کرتی ہے. صلوات بھیجیے آپ آقا. اب کیا سمجھتے ہیں کیوں لوگ آتے تھے پہلے زمانے میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو آپ مجلس کو اہل بیت کے حوالے سے پڑھیے بس، پھر دیکھیے نا کردار. مجلس آپ علی کی خیبر خندق ہٹائیے، ایک سیرت پڑھ دیجئے کوئی. آپ سوچئے 1460 سال 21 رمضان کو حضرت علی کی شہادت کو ہو جائیں گے. 1460 سال، کیونکہ 40 ہجری کی ان کی شہادت ہے اور یہ چل رہا ہے 1447، تو کیا ہو جائیں گے 1460. 1460 سال اس علی کی شہادت کو ہو گئے، 14 صدیاں. اور 13 سال گزر جائیں گے، 14واں جو آئے گا حسین کی شہادت کو 1400 سال ہو جائیں گے. 47 3 50 اور 50 10 60، 13 سال وہ 61واں جیسے ہی سال آئے گا ویسے 1400 سال ہو جائیں گے. ہر بات کو دھیان رکھیے گا. 13 سال کے بعد انقلاب زمانہ، حسین کی شہادت کو 1400 سال، حضرت علی کی شہادت کو 1460 سال. اور ان کا آپ کردار دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں؟ ہم ایسے فضائل سجے ہوئے ہیں جیسے کل کی بات ہے. ایسا لگتا ہے جیسے کل خیبر ہوئی ہے، پرزو خندق ہوئی ہے. ہر ایک بڑے سے بڑا گزر گیا. وہ یوں پڑھتے تھے، وہ یوں تھے، وہ سب تھے. علی آج بھی ہیں. صلوات بھیجیے آواز لائیے. تو آپ وہ بیان نہیں کر پا، آپ کریکٹر لائیے دھیرے سیدھی بات. ورنہ وہاں سے قمبر چلے آ رہے ہیں، یہاں اپنا لڑکا نہیں آ رہا ہے. صلوات بھیجیے آپ بابا. اپنا لڑکا ناراض ہو گئے، گھر چھوڑ کے بھاگ گیا، وہ قمبر وہاں سے چلے آ رہے ہیں. دیکھیے بادشاہت چھوڑ کے آ رہے ہیں، تم ایک لڑکی کی پوسٹ نہیں چھوڑو گے. صلوات بھیجیے آپ بابا. سمجھ گئے؟ وہ وہاں سے چلے آ رہے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ تو سیرت رکھو بھیا. پہلے بھاگا چلا رہا آدمی چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے دیکھیے ہم برے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ہم برے ہیں، یا میں نے برا، میرے باپ دادے برے تھے. اب آپ ہر بار تھوڑی نا ہمیں کہیں گے. جب ہوگا ہم آپ کے سامنے، آپ نے جھڑاک سے کہہ دیا تو پھر ہم بھی کسی دن کہیں گے. صلوات بھیجیے آپ. یاد رکھیے گا ہمیشہ کہ پکی بات ہے، اسے برا نہ مانیے گا. آپ کو معلوم کہ مولوی صاحب مثالیں میں خراب اپنے سے پیش کرتا ہوں. ہمارے استاد مرحوم مر گئے، انہوں نے ہمیں بہت دن پڑھایا. وہ کہتے تھے مثال ہمیشہ اپنے سے پیش کرنا، دوسرے پیش نہ کرنا، ورنہ کہیں غصے میں بیٹھا ہو. صلوات بھیجیے آپ. جاندار عالم تھا، تماشا تھوڑے نا، بہت بڑا عالم تھا وہ شخص. اس کی تو قدر نہ کر پائی دنیا. یہ کتابیں پڑھاتے بغیر دیکھے پڑھاتے تھے، بڑی بڑی کتابیں دیکھتے نہیں، سر کر پڑھاتے چلے جاتے تھے. وہ کہتے تھے مثال اپنے سے دینا، خراب مثال کبھی نہ دے دینا. کہیں ناراض بیٹھا ہوا تو مصیبت ہو جائے گی. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں اگر میں خراب ہوں، میرا خاندان خراب، آپ کو لگتا ہو خدا نہ خواستہ اللہ وہ بات نہ ہو، تو آپ نے جب کہا ہم کھڑے ہو جانا، کب تک بار بار تم یہی کہتے رہو گے؟ دھڑ سے ہم آپ کو کہیں گے. تو ہمیشہ وہ وہاں سے چلے آ رہے ہو. چچا جان کیا بات ہے؟ کیا میرا اب حق دے دیجئے. قمبر کی والدہ نے اپنے دیور کو کہلوایا کہ میرا لڑکا بڑا ہو گیا ہے، حکومت ان کو دے دو. مگر بھیا حکومت جب مل جاتی آدمی ہلتا نہیں. کیا سمجھے؟ اگر آپ بھی پارشد بن جائیں گے نا تو ہٹیں گے نہیں آپ. صلوات بھیجیے آواز. آپ اٹکے رہیں گے، چاہے بعد میں ہر جائیں بری طریقے سے، لیکن پھر کھڑے ہوں گے. دیکھ لیں ہاں یہ حکومتی یہ جو سیٹ والی باتیں ہوتی بڑی خطرناک ہوتی. تو وہ تیار نہیں. جب ایک دن قمبر اپنے دوستوں کے ساتھ پہنچے، چچا کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا ان کا رشتہ بھی چچا داد بہن کے ساتھ طے تھا پہلے سے. بس یہی آخری بات سنیے اور آپ کی زحمت تمام.
ورنہ انجمن والے کہیں یہ تو اتر ہی نہیں رہے ہیں اتنی فرصت. اچھا اتفاق جو میں آخری مجلس بہت دیر تک پڑھتا ہوں, صلوات بھیجیے آقا. اگر ٹائم ہے, یہ بالکل آخری مجلس ہے, 2 میں پڑھائے ہوں آرام سے, اندازہ کیجیے. نہیں بھائی زحمت نہ ہو, صلوات بھیجیے. آج کل بھیا ناراض بہت ہوتے ہیں لوگ, ناک پہ مکھی نہ بیٹھے, اگر کہیں بیٹھ گئی تو کہیں چاقو نہ ملے ورنہ ناکے کاٹ دیتے. صلوات بھیجیے آقا. ڈر لگتا ہے, عوام کا مزاج جو ہو رہا وہ سب آپ دیکھ ہی رہے ہیں. تو کیا کہہ رہے ہیں چچا جان؟ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ہم حکومت دے دیں گے مگر ایک میرا دشمن ہے. کون آپ کا دشمن ہے؟ کہ مدینے میں رہتا بھائی, اس کا سر کاٹ کے لیا, حکومت بھی دے دوں گا, بیٹی جو شادی طے وہ بھی ہو جائے گی. ان کے چچا زاد بھائی کا نام فضل تھا. 4000 لشکر لے کے چلے بھائی, یمن سے آنا تھا مدینے, چلتے چلے آ رہے ہیں. سفر طے کرتے کرتے مدینے سے ایک منزل پہلے انہی نے کہا ہمارا یہاں خیمے میں تو لگاؤ, چلتے چلے جا رہے ہو, جائیں تو پہلے دیکھے تو دشمن ہے کون علی جو تمہیں بھیج دیا کہ ہم پہچانے تو کس کو جا کے مار دیں گے. اللہ, ان کا چچا بھائی ٹک گیا, فوج ٹک گئی. اب یہ چلے تلوار خالی لگائے. پہلے زمانے میں شہر کے چاروں طرف دروازے ہوتے تھے. ہاں دروازے شام کو بند ہو جائے, شہر محفوظ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ صبح دروازہ کھلا, یہ انٹر ہوئے, کیا دیکھا ایک شخص چلا جائے, کاندھے پہ بیلچا رکھا ہوا. ان کا نام پہلے فتح تھا, قمبر بہت بعد میں ہوا. کہا سلام. سلام. کہا مدینے کے رہنے والے, کہا رہتا بہت زمانے سے, بتائیے آپ علی کو پہچانتے؟ کہا بالکل پہچانتا ہوں. قد و قامت؟ کہا ہمیں دیکھ لیا, سمجھ لو علی کو دیکھ لیا. کہا صورت و شک کیسی ہے؟ کہا سنا بہت بڑے پہلوان. کہا یہ تو بھائی تاریخ کہتی ہے, ساری جنگیں انہی کے نام ہیں. کہا سنا بہت زبردست. کہا تلوار تمہارے ہاتھ میں ہے, میرے ہاتھ میں بیلچا ہے. اگر تم تلوار مار کے دیکھو, اگر کامیاب ہو جاؤ گے تو علی پہ کامیاب ہو جاؤ گے. انہیں نے نکالی تلوار, جوانی کا جوش. میں جیسے ہی تلوار ماری, مولا نے بیلچا لگایا, 2 ٹکڑوں میں تلوار ہو گئی. کہنے لگے جب بچانے کا انداز اتنا اچھا ہے تو مارنے کا انداز کتنا لاجواب ہوگا. صلوات بھیجیے آقا. کہا آپ ہی تو علی نہیں ہے؟ کہا بھائی مجھے کو علی کا ہے. کہا قمبر مجھے معلوم ہے تم کیوں آئے. ارے اب تو قمبر کی جان نکل گئی. کہا تمہارے چچا نے میرا سر کاٹنے کے لیے بھیجا ہے, ایمان تم لے آؤ, سر میں دے دوں گا. کوئی انکار نہیں ہے. ارے قمبر نے پیر پکڑ لی. کہا میں جاؤں گا نہیں, مجھے اپنی غلامی لے لیجیے. مولا نے کہا بھیا قمبر راستے بہت سخت ہیں. کہا نہیں سرکار میں تو آپ کے ساتھ ہی رہوں گا. یہ ہے اخلاق. دیکھا آپ نے, آپ کے امام کی سیرت کہیں باہر کی تو میں نہیں پڑھ رہا ہوں ابھی تک. کہا جاؤں گا نہیں. اچھا بھیا نہ جاؤ. اب کیا بھائی دبائے, ہاتھ پکڑا, چلے رسالت میں آپ کی بارگاہ میں آئے. رسالت میں آپ نے پوچھا بھیا علی یہ کون نوجوان ہے؟ کہا سرکار, انہیں پورا واقعہ کہا, ان کا نام کیا رکھا؟ کہا سرزمین عرب پہ یا مدینے میں ایک پرندہ ہے جس کا نام قمبرہ ہے, وہ توحید الہی کے نغمے گاتا ہے. ان کا نام میں نے رکھ دیا ہے قمبر, یہ ولایت علی کے نغمے گائیں گے. صلوات بھیجیے آقا. اس کے بعد پلٹ کے گئے. کہا فضل اپنے باپ سے کہہ دینا حکومت مبارک, وہ اپنی بہن سے کہہ دینا اب پروگرام کینسل. ہاں اب ہمیں علی کا در مل گیا ہے, اس سے بڑی کوئی حکومت
نہیں چاہیے. صلوات بھیجیے آپ بابا. یہ ہے اہل بیت. ایسا تھوڑے بہت مقدر والے ہو تم لوگ یا ہم لوگ. یارے کو نعمت ملتی نہیں ہے, لوگ ڈھونڈتے ہیں. بھائی جو آدمی بیچارہ ہم لوگوں سے, بھائی آپ خود دیکھیے کیوں لوگ اتنا ناراض ہوتے ہیں, کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ آپ سے میرا سوال ہے بھائی ناراضگی کیا ہوگی؟ آپ اسی میں لا کے فارچونر کھڑی کر دیجئے اور ان کے پاس بھائی پرانی الٹو ہے زمین پہ دھسی ہوئی. اب وہ ہیں مومن, ہاں آپ کے ساتھ چھوٹے امام بڑے نماز پڑھتے ہیں, ہمیں معلوم ہے, مسافیہ کرتے, لیکن اندر ہی اندر بھونے جا رہے ہیں. صلوات بھیجیے بابا. یہ کہاں سے آ گئی؟ ہاں یہ اب ان کا یہ دیکھیں گے جب کہاں سے, جب آپ مومن ہو کے مومن سے اتنا خار کھاتے ہیں تو وہ بیچارے جن کے پاس کچھ نہ ہو, رسالت آپ کے پاس, امامت آپ کے پاس, نبوت آپ کے پاس, شرافت آپ کے پاس, شہادت آپ کے پاس, عظمت آپ کے پاس, ہمیں سب کچھ تو آپ کے پاس, وہاں تو صرف بھاگ دوڑ ہے. صلوات بھیجیے آپ. کیا ہے اسی لیے چلے گا معاملہ. آپ میں اگر ستھتا ہو اور آپ میں کچھ گٹس ہے تو آپ لائیے, ہو جائے گا معاملہ. اللہ بھائی بانی پروگرام کے دلی حاجات تمنا کو پورا فرمائے. جو ان کے ساتھی ان کے اراکین ہیں ان کو بھی برکت عنایت فرمائے. آپ لوگ آئیں, آپ لوگوں کی دلی حاجات تمنائیں پورے. آپ یہاں بیٹھیں, اگلے سال انشاءاللہ کربلا تشریف لے جائیں, کیونکہ ہر شیعہ یہ چاہتا ہے, ہر حسینی یہ چاہتا ہے کہ ہم کربلا آ جائیں. ایک مرتبہ ہو آیا ہو, دو پھر چاہے گا ہم کربلا آ جائیں. اور اللہ انشاءاللہ, اب میں میرا وعدہ ہے آپ سے, آپ جب نماز کے بعد زیارت پڑھیے امام حسین کی تو امام حسین سے کہتے رہیے مولا اسباب تو نہیں نظر آ رہے ہیں, ہم غریب لوگ ہیں, ہمارے پاس 90,000 1,05,000 ہو نہیں پائیں گے, لیکن مولا اگر آپ کی نظر عنایت ہوگی تو ہم ضرور آ جائیں گے. کرم حسین کا ہو جائے, کوئی بڑی بات نہیں. میں بہت چھوٹا سا غریب آدمی ہوں بھائی, مگر میں نے بھی زیارت کی فیملی سمیت کی, اور پھر جاؤں گا فیملی کے ساتھ ہی جاؤں گا. میری بیٹی یہی کہتی ہے ہم اکیلے نہیں جائیں گے, چلیے گا آپ ضرور ساتھ میں, کیونکہ قافلے لے جانے والے میرے شاگرد بھی بہت ہیں. جس سے کہہ دوں گا وہ استانی کو لے جائے گا. ہاں بیچگاہ کا فون کیا اس نے, بالکل آپ بھیج دیجیے, بہن کو بھیج دیجیے, ہر آدمی ہے, کیونکہ جب بویا ہے تو کاٹیں گے, ایسا تھوڑی نا ہے. آپ جواب دیجیے, آپ کر کے دیکھیے, اللہ آپ کو دے گا. حسین کا دامن پکڑ لیجیے میرے دل. شب بیداری, ماتم و نوحہ, یہ خالی یہ نہیں ہے, اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے. شب بیدار, رات میں جاگنا. کاہے کا جاگنا؟ یہ شب بیداری کیوں کی جاتی؟ ہم لوگ وہ عاشورے کی رات کی جو شب بیداری ہے, اس رات کو ہم لوگ اسی عبادت میں شامل کر کے, ماتم کر کے, دوہے کر کے اس کو زندہ رکھے رہتے ہیں, تاکہ شب بیداری ہو رہی ہے. آج وہاں عورتوں کی آواز آ رہی ہے, مردوں کی آواز آ رہی ہے, شب بیداری ہو رہی ہے. شب بیداری پیغام ہے. کیسا پیغام ہے؟ یہاں ایسا ماحول بناؤ لوگ آئیں, کوئی جانے نہ پائے. حسین نے جو رات میں شب عاشورہ میں وقت گزارا تو حسین نے خود کہا کہ میرے چاہنے والوں جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. کتنی بڑی بات ہے, سنا آپ نے ہے, جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. اگر میرا چہرہ دکھائی دے رہا ہے تو اللہ چراغ بھی بجھائے دے رہا ہوں, چراغ بھی بجھا دیا. ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لو, چلے جاؤ. جب اندھیرا ہو گیا جب اندھیرا ہو گیا کوئی جانے کو تیار نہیں. دوبارہ جب چراغ جلایا گیا تو کیا دیکھا, سبھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. بس اتنا فرق ہوا
کہ بوڑھوں نے اپنے کمر میں پٹکے باندھ لیے تاکہ میں جوان دکھائی دوں، جوانوں نے اپنی تلوار کی نیاموں کو پھاڑ کے تلواریں اوپر کریں، بچے پنجوں کے پھل کھڑے ہو گئے تاکہ ہم بڑے دکھائی دیں۔ امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ لوگ گئے نہیں، سنیے گا میرے عزیزو، آپ لوگ گئے نہیں ہم اتنی دیر سے، اور یہ بھی جملہ میں تمہاری گردنوں سے کلادے بیعت اتارے لے رہا ہوں، اور اگر تم اس وقت چلے جاؤ گے، سن لو میرے عزیزوں، اگر چلے جاؤ گے یہ نہ سمجھنا ہم قیامت کے دن تمہارے لیے شفاعت نہیں کریں گے، ہم اپنے نانا سے تمہاری شفاعت بھی کریں گے، سارے آپشن ساری رات دیدے جانا چاہو چلو۔ جب نہیں گئے تو حسین نے ایک ہی سوال کیا کہ میرے شیعوں بات دایاں نہیں جانا چاہیے، اہل بیت کے چاہنے والے حسین کا تذکرہ کرنے والے ہو، تو کوئی کیا بولتا وقت کے امام کے ساتھ، لیکن جناب حبیب بچپن ہے کہ تو جناب حبیب ابن مظاہر آگے بڑھے، کہا مولا یہ کیا بار بار کہتے ہیں چلے جاؤ چلے جاؤ، کہاں چلے جائیں، کوئی جگہ بتائیے کہاں چلے جائیں، اور اگر ہم لوگ چلے جائیں تو قیامت کے دن آپ کی والدہ سے ملاقات ہو، اور آپ کی والدہ پوچھیں گی اے حبیب تم نے میرے لال کو اندر اکیلے چھوڑ دیا، بتائیے کیا جواب ہے۔ حسین سمجھ گئے کوئی جانے والا نہیں ہے، بس آخری مرحلہ اور زحمت آپ کی تمام۔ میرے ابھی اب حسین نے دیکھا ایک بات آگے بڑھی، عباس قلم و دعوات اٹھاؤ، محضر نامہ شہادت لکھو، کون شہید ہوگا نام لکھو، میرے بیٹے علی اکبر کا پہلا نام لکھو۔ انسانیت دیکھیے کربلا میں، میرے بیٹے علی اکبر کا پہلا نام لکھو۔ جیسے ہی علی اکبر کی بات آئی، خانوادہ عقیل، جناب عباس کے برادران، تمام رشتہ دار کہنے لگے مولا اگر شہید اکبر ہو جائیں گے تو پھر میرے آنے کا مقصد کیا تھا، ہم لوگ کیوں آئے ہیں یہاں، اکبر کہاں شہید ہوں گے۔ جب رشتہ دار کھڑے ہو گئے تو تمام انصار نے کہا مولا جب ہم بیکار آئے ہیں کہ رشتہ دار شہید ہو جائیں گے۔ حسین سمجھ گئے کوئی نہیں جائے گا، بس اس آخری 2 منٹ کی روایت اور آپ کی زحمت تمام ہوئی۔ حسین سمجھ گئے کوئی نہیں جائے گا، اب رات کا وقت ہے، اس کو دیکھو میاں اگر ہمیں کوئی بتا دے کہ ہماری موت واقع ہو جائے گی ہم مجلس پڑھنا بھول جائیں گے، لیکن کیا کہنا، امام حسین ہر ایک کو بتا رہے ہیں، ہر ایک کو پتا ہے کہ صبح شہادت ہو جائے گی۔ اب جناب زینب کے خیمے میں جب امام حسین آئے، جناب زینب نے کھڑے ہو کے استقبال کیا، بھیا تشریف لائیے، کیا طے پایا؟ کہا زینب طے کچھ نہیں پایا، بس یہ سمجھ لو صبح جنگ ہے اور آج یہ آخری رات ہے، اپنے بھائی سے جتنی باتیں کرنا ہو کر لو، اب پھر کب ملاقات ہوگی۔ زینب نے ایک جملہ کہا، اے بھیا کیا آپ نے تمام انصار و اعوان کو آزما لیا ہے؟ سب باہر کھڑے تھے، کہا میری زینب کوئی نہیں جائے گا، ہمیں معلوم ہے سب ہمارے چاہنے والے ہیں۔ جب یہ باتیں باہر کان میں آئیں، کہا حبیب آؤ آؤ آؤ، شبیب آؤ آؤ، دیکھو ہلال بن رافع آؤ، سب آؤ، شہزادی کو ہمارے اوپر بھروسہ نہیں ہے، اے شہزادی کہیے تو گردنیں کاٹ کے بھی آپ کے قدموں پہ رکھ دے۔ بس میں کہوں گا اے حسین کے چاہنے والوں، ارے اس وقت تو تم نے حسین کا ساتھ دے لیا، لیکن ہائے عصر عاشوراء حسین آواز دے رہا تھا کہ آؤ میرے چاہنے والوں، کٹی ہوئی لاشیں تڑپ تو گئیں، لبیک لبیک، لیکن حسین کربلا میں اکیلا شہید کر دیا گیا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، الہی بحق الزہرا وابیہا بنیہا والسر المستودع فیہا۔ معبود ذکر خیر کو قبول فرما لے، تمامی حاضرین مجلس دلی تمنا کو پڑھے، بانیان پروگرام کو دلی حاجت تمنا ہے، پروردگار تمام مومنین، تمام علماء، تمام جو حضرات انجمن تشریف لائیں ان کی خدمتوں کو قبول فرما،
پروردگار ہمیں حسین کا بہترین چاہنے والا بنا، ہم لوگ علی کے ماننے والے ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ دعا میں دعا یہ ہمارے امام کو ظہور میں تعجیل فرما دے، ہم کو ان کے عوان و انصار میں شمار۔